خانہ کعبہ ایک جامع تاریخی اور روحانی جائزہ، دنیا کی سب سے بابرکت جگہ، سب سے مقدس مقام اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے خانہ کعبہ۔ یہ وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا، جہاں روزانہ لاکھوں فرشتے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور جہاں دنیا بھر سے مسلمان ایک ہی مرکز کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ، الکعبۃ المشرف اور بیت الحرام جیسے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نشان ہے اور جہاں رسول اکرم نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ خانہ کعبہ کی ابتدا، خانہ کعبہ کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین پر بنایا۔ بعض مفسرین کے مطابق اس کی بنیادیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں۔ بعد ازاں جب طوفان نو آیا تو یہ عمارت مٹ گئی اور اس کی نشانی باقی رہی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے دین کی روشنی ایک بار پھر پھیل گئی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی تعمیر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا جانے والا ہے۔ یہ دعا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ ایک عبادت کا ہے جسے اللہ کے ذکر اور یاد کے لیے بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اللہ کے حکم سے حج کے ارکان متعارف کرائے اور لوگوں کو پکارا کہ آؤ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ خانہ کعبہ کی شکل و ساخت۔ خانہ کعبہ ایک چوکور شکل کی عمارت ہے جس کی بلندی تقریباً 43 فٹ ہے۔ اس کے 4 کونے مختلف سمتوں کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ مشرقی کونے کو حجر اسود کہا جاتا ہے، شمالی کونے کو رکن عراقی، مغربی کونے کو رکن شامی اور جنوبی کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں 3 ستون ہیں اور ایک چھوٹا سا دروازہ بھی ہے جسے باب التوبہ کہا جاتا ہے۔ حجر اسود۔ خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں جڑا ہوا حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پتھر شروع میں بالکل سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہوں کے لمس کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ مسلمان جب طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ یہ بوسہ دینا اصل میں اللہ کی اطاعت کی علامت ہے۔ ملتزم۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں کھڑے ہو کر خوب گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے۔ مقام ابراہیم۔ خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حتیم حجر اسماعیل۔ خانہ کعبہ کے شمالی حصے میں ایک نیم دائرہ نما دیوار ہے جسے حتیم حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا اصل حصہ ہے لیکن قریش نے اپنی تعمیر کے وقت اسے شامل نہیں کیا تھا۔ اس حصے کے اندر نماز پڑھنا گویا کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ کی مختلف تعمیرات۔ تاریخ میں خانہ کعبہ کئی بار تعمیر کیا گیا۔ ایک، پہلی بار حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے۔ 2، بعد ازاں قریش نے رسول اکرم کی بعثت سے کچھ عرصہ قبل اس کی مرمت کی۔ 3، رسول اللہ کے دور میں مشہور واقعہ ہوا کہ حجر اسود کو کعبہ میں کون نصب کرے گا اور اپنی حکمت سے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ 4، بعد میں مختلف خلفاء اور مسلم حکمرانوں نے بھی اس کی تزئین و آرائش کی۔ خانہ کعبہ کی چادر۔ غلاف کعبہ۔ خانہ کعبہ کو ڈھانپنے کے لیے جو ریشمی غلاف چڑھایا جاتا ہے اسے غلاف کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی بہت پرانی ہے۔ آج بھی ہر سال ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے جسے اعلیٰ درجے کے کپڑے اور سونے کے دھاگے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس پر قرآن کی آیات اور اسماء حسن لکھے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز دنیا کے کسی بھی حصے میں پڑھی جائے، مسلمان اسی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کا طواف، اس کے پاس دعا کرنا اور اس کی زیارت کرنا عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم جگہ ہے۔ خانہ کعبہ کے معجزات۔
تاریخ میں کئی مرتبہ دشمنوں نے خانہ کعبہ پر حملے کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ سب سے مشہور واقعہ وہ اصحاب فیل کا ہے، جب یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تو اللہ نے ابابیل کے پرندے بھیجے جنہوں نے انہیں تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ سورۃ الفیل میں بیان ہوا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت، دنیا بھر کے مسلمان جب خانہ کعبہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل مچل اٹھتے ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے۔ حج اور عمرہ کی عبادت دراصل اسی محبت کا عملی اظہار ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال وہاں پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہیں۔ آج خانہ کعبہ جدید سہولتوں سے آراستہ مسجد الحرام کے بیچ میں موجود ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جہاں لاکھوں نمازی بیک وقت عبادت کرتے ہیں۔ دن ہو یا رات خانہ کعبہ کے گرد طواف جاری رہتا ہے۔ یہ منظر ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ خانہ کعبہ نہ صرف ایک عمارت ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی یکجہتی، توحید اور اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ یہ زمین کا پہلا گھر ہے، یہ مقام دعا کی قبولیت ہے، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور یہ امت مسلمہ کی روحانی مرکزیت کا نشان ہے۔ ہر مسلمان کی آرزو ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار اس گھر کی زیارت نصیب ہو۔